جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں نصرت جاوید کے ساتھ ہوں. صاحب آج پاکستان میں ہونے والی چیمپئن ٹرافی اور یہ اعزاز پاکستان کو کل بھی جیسے میں بتایا تھا پہلا اعزاز ہے چیمپئن ٹرافی کو ہوسٹ کرنے کا. 14 سال بعد ہم انٹرنیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. 2011 کی ورلڈ کپ کی میزبانی ہم سے لے لی گئی تھی. آج پہلا میچ ہے میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان. کراچی میں یہ میچ ہو رہا ہے. ایک تو مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ اس گراؤنڈ کو ہم فل نہیں کر سکے. بھرا ہوا نہیں ہے، جس طرح کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کنٹری ہے تو لوگ ہونے چاہیے، تو وہ کراؤڈ نہیں آ سکا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں نہیں آ سکا. لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ٹی وی پہ. گراؤنڈ میں تو لوگ ہوتے ہی ہیں نصرت صاحب، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، پر ہم نہیں بھر سکے. تو یہ ایک میرے لیے فکر مندانہ بات ہے. دوسرا، 320 رنز کیے ہیں نیوزی لینڈ نے، جو کہ ایک بڑا مضبوط سکور ہے. اس کے پیچھے ہماری جو کوتاہیاں ہیں، وہ سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ فاسٹ بالر کو فٹ ہونا چاہیے. فاسٹ بالر کو 100% پلس فٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے حارث رؤف کو کھلایا جو کہ پہلے انجری کا شکار تھے، انہوں نے خود بھی کہا. پھر جب ٹیم سلیکشن کی بات آئی فار چیمپئن ٹرافی تو وہ فوراً سے پہلے فٹ ہو گئے، اور ان کو اب میرے خیال میں کافی رنز پڑے، 80 کے آس پاس رنز انہوں نے 10 اوورز میں دیا. 83 رنز انہوں نے دیا. اور دلچسپ بات دیکھیے آپ، ایشیا میں جہاں ہم ہیں، ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے پیچوں پہ جب کھیلتے ہیں، سب بور ہو رہے ہیں آپ، لیکن بس ایک منٹ اور لگاؤں گا. تو اسپنر جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، اور شروع سے یہ ہسٹری رہی ہے کہ یہاں ٹیم میں اسپنر ڈالا جاتا ہے. ہم نے بغیر اسپنر کے اپنا پلئنگ 11 کھلایا. پھر نیوز ایک اسپنر ہے، مطلب ایک ہے نا ہمارے پاس، ایک ہے، مطلب ایک اسپنر باقاعدہ بیک بون کا. جیسے نیوزی لینڈ نے 2 اسپنر کھلائے ہیں، حالانکہ وہ ایشین کنڈیشن کو آپ کے پروڈیوسر نے کریکٹ کیا ہے. کاش کہ میں جانتا ہوتا کہ آپ کو بھی پتا ہے تھوڑا بہت، کرکٹ آپ دیکھ لیتے ہو. آخری 10 اوورز ہم نے اسکور کو اور کم کر سکتے تھے. ہم نے آخری 10 اوورز میں 113 رنز کھائے. مطلب کہ ہم آخری 10 اوورز جو ہیں وہ ہم نے بہت مار ہمارے بالرز کو پڑی ہے. تو بالرز یا تو تھک گئے تھے یا اس طرح وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب پوزیشن مستحکم ہوتی جا رہی ہے، ہوئی نہیں ہے، ہوتی جا رہی ہے. 20 اوورز میں 2 آؤٹ ہو چکے ہیں، اور لگ بھگ اسد چوہدری صاحب اس وقت ایگزیکٹ، اچھا سوری، بری خبر ہے، فخر زمان صاحب آؤٹ ہو گئے. تو اب صرف دعاؤں کا آسرا ہے، کیونکہ مجھے اپنی ٹیم کا پتا ہے، ان کی کیپیسٹی کا بھی پتا ہے. سو آپ کو اپنی سلیکشن پروسیس کو بہتر کرنا ہوگا. نیوزی لینڈ سے اس سے پہلے جو ٹرائی سیریز تھی وہ بھی ہم 2 میچ نیوزی لینڈ سے ہار چکے ہیں. اور ہم نے کیا کمال کیا ہے کہ سیم ٹیم کھلائی ہے، دیر از نو چینج. ہم نے کہا چل بھائی 2 میچ پہلے بھی ہارے ہو تو آگے بھی چلیے. لیکن پھر بھی میرا ملک ہے، گڈ لک پاکستان. پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر نہیں ہو سکتے ہیں، معجزات بھی ہو سکتے ہیں. وہی نا، معجزے بھی تو ہوتے ہی ہیں بہرحال. اور ہم تو ویسے ہی معجزات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں معجزوں سے زیادہ، کیونکہ جھکی اس عمر میں آ کے بندہ ویسے بھی باولا ہو جاتا ہے، تو بری خبریں کرنے کی عادت ہے، اور ہمیشہ ذہن میں کوئی سیدھی بات آتی نہیں ہے. آج سے چند روز پہلے میں نے اپنے دیکھنے والوں کو اطلاع دی تھی کہ پاکستان کے سابق صدر جناب عارف علوی صاحب ان دنوں واشنگٹن میں، یہ آپ نے اسی ہفتے امریکہ میں، منڈے کو شاید اسی ہفتے کے آغاز میں. اور وہاں پہ آخری خبریں آنے جس وقت تو ہم نے ذکر کیا تھا تو وہ مشیگن میں تھے. اس کے بعد پتہ نہیں کہاں ہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ان کا لمبا دورہ ہے. واشنگٹن بھی گئے، وہاں انہوں نے وہاں کے اراکین پارلیمان سے ملاقاتیں کی. اور اس دوران میں نے ذکر کرتے ہوئے ان کے امریکہ میں موجودگی کا، تو میں نے ایک فقرہ کہا تھا جس پہ برادر عزیز جناب عدنان حیدر صاحب بہت دل ملائے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وہ سن لیں جو میں الزام لگا رہا تھا. سنائیں جی. عارف علوی صاحب بطور سابق صدر پاکستان امریکہ میں اگر کلنٹن کو بھی ایڈریس کیا جائے گا تو انہیں پریزیڈنٹ کہیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ وہ سابق کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ایک ایسے 2 نمبر کے بندے کو مل رہے ہیں جس کا نام ہے جو ولسن، کہ جی میں ایک قانون بنا کے دے رہا ہوں جو کہ پاکستان کی فوجی حکومت، اب جو بھی کہہ لو، پاکستان ڈزنٹ ہیو ملٹری گورنمنٹ. پاکستان ملٹری گورنمنٹ جو ہے اس وقت اس پہ سینکشنز لگوانی ہے. ہیلو. اور پاکستان کا سابق صدر جو ہے اس سے ملنے جاتا ہے، کیا یعنی وعدہ پاف کا بننے گیا ہے؟ تو آپ آج تصحیح کرنا چاہتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں
جناب عارف علی صاحب کا کہ انہوں نے میرے خدشات کو بالکل درست ثابت کیا. وعدہ معاف گواہی والے جی وعدہ معاف گواہی کے لیے ان کی بڑی مہربانی. انہوں نے کہا کہ بچو تم بعض اوقات صحیح سوچتے ہو, تمہارا دماغ اتنا بھی کھسکا ہوا نہیں ہے. انہوں نے فاکس نیوز کا ایک چھوٹا سا جو مضافاتی اسٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور وہ انٹرویو کرنے والے صاحب جو ہیں اتفاق سے, میں خدا نخواستہ میں ایسی چیز نہیں کرتا تھا. ہمارے اپنے پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, میں ان کو اپنے سے زیادہ حب الوطن سمجھتا ہوں. ان کی پاکستان سے محبت میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ہے. وہ اس دھرتی کے بیٹے ہیں اور ہمارے یہاں کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے. لیکن بہرحال اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ایک انڈین اوریجن کے صاحب ہیں روپ راج. روپ جو آپ پہ ہمیشہ ہوتا ہے, تو راج تو آپ ویسے ہی راجپوت ہیں. تو بہرحال آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں گے دور پرے کے نسلوں سے. بہرحال روپ راج صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کچھ کلمات کہے ہیں, وہ سن لیں تو پھر میں زبانی اس کا ہے انگریزی میں پھر آپ کو اردو میں ترجمہ. نہیں اسد چودھری صاحب, یہ تو آپ کی دہائی وہاں بیٹھے دے رہے ہیں. ٹویٹر پہ تو آپ بھی یہاں بیٹھ کے رونا ڈالتے ہیں نا سر. وہ میں یہاں تو آپ کا وہ امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ ارے سنو بھائی, یہ آپ نے پورا صرف ایک پورشن میں نے سنوایا ہے آپ کو. یہ طویل انٹرویو ہے. ان میں سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر بند ہے. اب ٹویٹر کا مالک کون ہے؟ ایلون مسک. انہوں نے ان کا نام لیا. اس کے بعد ان پہ یوں کمینوں کی طرح یعنی کہ گھی کی بارشیں لے کر ان کی یعنی مالش کی, ان کی چمچگیری کی, اور کہا کہ یہ ایلان مسک جو ہے بہت بڑا انقلابی کام کر رہا ہے. وہ جو ڈپارٹمنٹ بنی ہے DOGE, اس چیز کی ایفیشینٹ ایک بہترین گورنمنٹ کے لیے وہ جو بندے نکال رہا ہے نا ہر جگہ سے, پہلے نکال چکا ہے سر. خوب مسکا لگایا. مسکا لگا بری بات نہیں. جب مسکا لگا کے نہیں, جس کے پیچھے مقصد ہو, یہ شخص بغیر مقصد کے کسی کی تعریف کرنے والا ہے ہی نہیں, اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر چمچگیر آدمی ہے, اور یہ چمچگیر آدمی should be due respect. کس بات کی رسپیکٹ ہے؟ میں اس شخص کو رسپیکٹ دوں گا جو ایلان مسک کو اس بات میں سراہ رہا ہے کہ تم بندے نکال رہے ہو, تم لوگوں کا رزق چھین رہے ہو. یہ اخلاقیات کا چیمپئن بندہ. اس سے پوچھو اس کے ابھی جو 2 بچے ہیں جو وہ لے کر گیا تھا, وہ کیسے پیدا ہوئے تھے, جن کو لے کر گھومتا ہے. یہ بڑا ماما بنتا ہے نا کہ چھوڑا کرو نا کہ اخلاقیات کا بہت اگر بات کرنی ہے تو پہلے ان کے سوشل نام میں چونکہ یہ قبول ہے, ہم رچرڈ گرنیل ہیں تو بہت اچھے آدمی ہیں. رچرڈ گرنیل اینی وے ایلان مسک پہ رہے, صرف ایلان مسک پہ رہے. مجھے آپ ادھر ادھر میں نہیں کر رہا. میں پلیز, آپ نے کہا کہ مجھے اس بات پہ کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بن چکا. ابھی تو ایک بات بھی آپ ثابت نہیں کر سکے سر صاحب. یار بن چکا میں کو ثابت کریں. عدنان یہ اس نے کہا تو وعدہ معاف گواہ ہے. تم اگر مجھے بات کرنے دو گے تو بتاؤں گا نا تمہیں. میں سن رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایلان مسک کا چمچا گیری کر کے تو پہلا لفظ کہتا ہے کہ ایکس بند ہے. ہاں, جب سے یہاں تھا, جتنے دن رہا ہے یہ شخص, کتنی مرتبہ اس کا تم نے بیان نکالو ریکارڈ میں سے, کتنی مرتبہ اس نے کہا ہے کہ جی ایکس کھولا جائے. جب یہ کوئی ایک بیان بتاؤ. نہیں, جب سے یہ ایوان صدر سے بھی نکلا ہے, ہو سکتا ہے کہا ہو, مطلب پی ٹی آئی مسلسل کہتی ہے کہا ہے, شاید میں اس کا ترجمہ نہیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ شخص ایکس بند نہیں ہے, بند ہے نا. سب سے زیادہ تو میں شور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. تو اگر میں آپ کو مصر لے جاتا ہوں تو وہاں جا کے آپ نہیں کہیں گے کہ ایکس بند ہوگا. وہاں پہ یہ کہوں گا جی میں جانوں میرا ملک جانے. جی نہیں, یہ کیا بات ہے؟ مجھے وہ کہے گا جس بیکاز اگر میں پریزیڈنٹ ہوں گا تو ہی از ناٹ پریزیڈنٹ, ہی ایکس پریزیڈنٹ. فارمر, سوری, ایک جو صدر ہوتا ہے نا وہ اپنے عہدے کا حلف لیتا ہے. ختم ہو گیا نا وہ.
وہ حلف لے لیا. ٹائم ہو گیا. ہاں اچھا اب اس کو ایسا کرو کہ انٹرویو کر کے یہ بھی بتا دے کہ پاکستان کی ایٹامک کیپیسٹی کتنی ہے. ختم ہو گیا. اور سیدھی سی بات ہے, اس سے آدھی بات کو کرے بیچارہ پنجاب میں تحریک انصاف کا کارکن تو جتیاں مار مار کے اس کے خاندان کو, کیونکہ یہ کیوں لاڈلا ہے تم لوگوں کا, تم بات ہی تو مجھے بتا رہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایک اچھی گورنمنٹ دینے کے لیے وہ ڈاج وہ کر رہا ہے, ڈی او ڈی جی, اور اس میں اس نے یہ پتا چلایا ہے کہ یو ایس اے آئی ڈی نے, اب میں یار اس کو وہ لوگ یو ایس اے آئی ڈی کہتے ہیں, میں کیا کروں اب اگر آپ کو یو ایس ایڈ کہنے کی, ہمیں ایڈز کی بیماری کی طرح اس کو یو ایس ایڈ کہنے کی بیماری ہے تو جناب میں یو ایس ایڈ کہتا ہوں جی, چونکہ ہمیں ایڈز کا بہت شوق ہوتا ہے. لیکن جب امریکن بات کرے گا جی وہ یہ کہے گا یو ایس اے آئی ڈی, یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, وہ اس کو اس طرح پروناؤنس کرے گا. یہ میری ایک چیز غلطی ہو گئی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے معاف کر دیا, اب میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے یہ پاکستان کا صدر اب یہاں پہ وعدہ موافقہ بن رہا ہے. ایلان مسک نے کہا ہے کہ یو ایس اے آئی ڈی نے $17 ملین پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دیے تھے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے کہ یہ صاف شفاف انتخابات کروا پائے. اب یہ سابق صدر پاکستان 8 فروری کو یہ صدر پاکستان تھا یا نہیں تھا؟ 8 فروری 2024 تھا نا یہ شخص. تو یہ کیا یہ وعدہ معاف گواہی ہے کہ یہ بطور اس وقت کا سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے امریکہ کے ٹیکس پیئرز, تمہارے $17 ملین خرچ ہونے کے باوجود پاکستان میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے رگڈ الیکشن دیے ہیں, یعنی تمہارے $17 ملین سے اے ٹیکس پیئرز پاکستان میں ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں, لہذا کچھ کریں. اب اس کے بعد اس کا اگلا بیان ہوگا کہ میں صدر پاکستان تھا اور جس طرح پھر افغانستان میں امریکہ کی ذلت و رسوائی ہوئی اسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا بشرطے کہ فلاں فلاں فلاں. اب یہ کہتے ہیں جو بیان وہ دے چکے ہیں, اس میں انہوں نے غلط تو نہیں کہا. مطلب دیکھیں نا الیکشن پہ تو وہ یہاں بھی بات کرتے ہیں. نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہے یہاں کیا اب نہیں کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بیان دینا سابق صدر پاکستان کا پاکستان کے خلاف وعدہ معاف کو آورنا ہے. ہونا مانا اگرچہ اس کے باوجود کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہونا ہوانا اس کے باوجود کچھ نہیں ہے. میں اپنا سر اس لیے کھپا رہا ہوں کہ ہم اتنا کیوں گر جاتے ہیں. میں نے اگر بات کرنی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کروں گا, اگر میں اس قابل نہیں, اور میں پاکستان کا سابق صدر نہیں رہا ہوں, میں اس کے باوجود میں کہیں باہر جاتا ہوں. پارٹی میں بھی ہے نا جس کا نام تحریک انصاف ہے, سیاست کرنی ہے کہ یا جو بندہ فارمل پریزیڈنٹ. تو پاکستان کی تحریک انصاف کی اس وقت سیاست یہ ہے کہ ایبسولوٹ ناٹ. ان کی تو حکومت نکلوائی تھی امریکہ نے سازش کر کے, یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہاں کہتے تو ہیں. تو امریکی حکومت کو یہ کہا جائے کہ جناب ہمارے خلاف یہ ایف آئی آر لکھیں کہ جی 17 ملین اسی دیتے تو تسی انہوں نے الیکشن نہیں صحیح دیتا. یہ ہے اس وقت پالیسی تحریک انصاف کی. لگ تو یہی رہی ہے, لگ تو یہی رہی ہے, مطالبہ تو اسی طرح کا. اس کے بعد اچھا یہاں پہ اگر میں کہوں کہ چلو جی وعدہ معاف گواہ نہ صحیح تو اتنی سخت لفظ ہے ویسے وعدہ معاف سابق صدر کے لیے. میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کہ یہ غلام یہ جس کو اقبال کہتا ہے نا خوئے غلامی, یہ خوئے غلامی کا مظہر ہے یہ شخص. تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سخت زبان ہے, میں بلکہ اپنے آپ کو بہت ریسٹرین کر رہا ہوں کہ آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں. وہ 5 سال پریزیڈنٹ رہے. اچھا بات سنو میری, الیکشن کب ہوا ہے یہ ریگڈ الیکشن؟ 8 جو وہ کہتے ہیں ریگڈ, 8 فروری 2024 کو. کب تک صدر پاکستان رہا ہے یہ شخص؟ مجھے نہیں, 8 مارچ 2024 تک. 1 مہینہ رہے. اس 1 مہینے میں کتنی چٹھیاں لکھی اس نے بطور صدر پاکستان؟ جواب کوئی نہیں دیتا تھا. نہیں لکھی تھی یا نہیں؟ میرا خیال میں نہیں لکھی تھی.
الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو فار ریکارڈ کہ آلدو آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان وغیرہ وغیرہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھی، میرے خیال میں نہیں، اس وقت کے پرائم منسٹر کو لکھی، نہیں اس سے ملاقات طلب کی، میرے خیال میں نہیں. ریکارڈ پہ ہے. تے جد اس لیے جلے اتنے بیٹھا ہوا سا مہندی لا کے پیروں کے اندر، اس وقت ہمت کرتے نا، جرت کرتے، اس وقت جاتے گاڑی پکڑتے اور چلے جاتے جی ایچ کیو کہ جی میں سپریم کمانڈر ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس نے جرت دکھانی ہوتی ہے دکھاؤ نا. نہیں میرا ماننا نہیں اس وقت کیا تکلیف تھی 8 فروری 2024 سے 8 مارچ 2024 کے درمیان؟ صرف یہ مجھے کنونس کرو کہ جی یہ مسائل تھے بیچارے، اس لیے اور کی کمر میں ذرا درد ہو رہا تھا. نہیں، وہ مصروفیت ہوتی ہے، پیکنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ کر دے پیسن ذاتی کہ نہیں اوہو ہائے اللہ میرا نیلے رنگ میں تکیہ کتنے گیا، کیا ہو گیا یار؟ نہیں مطلب جانا ہوتا ہے نا، ایوان صدر سے جانا ہے، پیکنگ کرنی ہے. ہاں ہاں ہاں. اللہ اکبر. بندہ اور عارف الوی خود لب رہے اوے وہ میری اگربتیاں بھی پہ ہوں گی یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں ایک منٹ، یہ شخص باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ گیا ہے، پلاننگ کے ساتھ گیا. یس کیوں ہو یہ بات نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا جب سابق صدر پاکستان کو کہ وہاں سابق کو بھی دے ایڈریس پریزیڈنٹ، they would address him as President Alvi. اس دن یاد ہے وہ اس کی ریپریزنٹیو نے ٹویٹر جو میں نے دیا تھا، اس نے کہا تھا 13th پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسلامی ریپبلک آف پاکستان. اس نے باقاعدہ یہ نہیں لکھا تھا ایکس پریزیڈنٹ، اس نے کہا تھا 13th پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے نہیں یہ وہاں گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات اس پہ لگاؤ نا پیکا، یہ کیا خواجہ پاکستان کو بدنام نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن کو بدنام نہیں کرتا پیا، یہ برق گرتی ہے تو میرے لیے رہ گئی ہے. پیکا ان پہ لگ نہیں سکتا نا، وہ صحافی نہیں ہے. نہیں یہ تو انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. میرے پاس تو سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے یہ، تو پیکا لگ سکتا ہے ان پہ، کیوں نہیں؟ اچھا اور ویسے ہی اپنے حلف کو آپ اور کیا کر سکتے ہیں، ان کا ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا. جیسے ہی آئے امیگریشن تو کہو کہ جناب ادھر آؤ ادھر چلو. اگر خدیجہ شاہ کو پھر بیچاری کو کیوں گرفتار کیا تھا، کیوں عالیہ حمزہ کی زندگی خراب؟ آپ کہہ رہے ہیں سزا ملنی چاہیے، اس کی پینشنوں کو پینشن ہوتی ہے. ہاں صدر بندی نہیں ہوتی طرح خیال ہے بہت سر ہے نہیں، وہ تو نوکری ٹائم تنخواہ لینا ہوگا نا، بات جی لبدی ہے. انہوں نے کہو کہ نہیں وہ ساری مراد ہے ایکس پریزیڈنٹ ہی ہے، یعنی کہ سرٹن پریویلیجز سب وڈرا کرو. ان کو تو باہر جا کے خود ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان یو ور دا سرونگ پریزیڈنٹ آف پاکستان آن فیب 2024. اللہ سوال فارمر اس کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے 22 منٹ بالکل ہے. تو یار پھر سیاست کر رہے ہیں بیچارہ، وہ اگر ایک پارٹی میں ہے تو وہاں جائے گا، ان کا موقف ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہوا. جب آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ جیل میں بھی جاتے ہیں نا، تو صرف ایک سابق صدر کو پھر جیل میں پکڑنا ہوتا ہے، تم نے لے جانا ہوتا ہے. نہیں، کئی وزیر اعظم بھی لاڈلا رکھا آج بھی وزیر اعظم جیل میں ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک نہیں تو اس میں ان سے پوچھ نہیں ہونی چاہیے کہ سر آپ نے کیا کیا. اب میرا اب تصویر کا ایک رخ آپ نے دکھایا، دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، سیاسی بتا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ ٹریبیونلز نے کام نہیں کیا. USAID نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے USAID کی دی ہوئی رقم کے ساتھ اپنی جیبوں میں ڈال دی اور وہ نہیں ڈیلیور کیا جس کے لیے یہ رقم دی گئی تھی. کیا بات کر رہے انہوں نے کہا؟ نہیں انہوں نے کہا 17 ملین دیے اس الیکشن. اچھا اور اس کے ریزلٹ میں کیا ملا؟ یہ انہوں نے نہیں کہا. ریگڈ. ہاں ریگڈ کہا، یہ نہیں کہا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیل می یہ نہیں کہا کہ 17 ملین کو یوز کیا گیا ریگڈ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا. تو کیا کیسے کہے؟ ٹھیک ہے اور کیسے کہے؟ سیاسی بیان، کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ وعدہ معاف گواہ FIR ہے، یہ فرد جرم ہے اور یہ ابھی آغاز ہے. اچھا ریگڈ تھے ویسے اس کو یار بات سنو، آپ کہہ دو. اچھا تم کہو کہ جی بالکل صاف ستھرے تھے، میں نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلے میں یہ کہہ رہا ہوں عارف الوی صاحب، میں جس پوائنٹ پہ میرے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ بندہ غلط کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہی از ٹاکنگ نان سینس. ہی از ان یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے سٹیٹس سے گر کے بات کر رہا ہے اور گھٹیا بن کا مظاہرہ کر رہا ہے.
میں کہہ رہا ہوں یہ نو کامنٹس ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ میں کہہ رہا ہوں جی ریپیٹڈ گٹیا بن کا مظاہرہ کر رہا چلیں جی ہوں میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کیا بات کر رہا ہوں میں بریک تو لے سکتا میں بریک جی ویلکم اچھا بھائی ایک منٹ ڈر جائیں میرا جو ہے وہ پھر عارف الوی او یار عارف الوی بھائی میں تو کب نہیں کر سکتا ہوں سیدھی سی بات ہے جو ایک عام کارکن ہے اس کی زندگی عذاب میں آئے گی عارف الوی وغیرہ یا جیسے علی امین گنڈا پور یہ جو بھی کہتے رہے بس کوئی یہاں پہ بھی ایک کلاس فنامنا ہوتا ہے ہاں طبقاتی ایک فنامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سارا غریب آدمی کا بچہ کلاس کا ڈفرنس ہے میں کہ جیڑا بھی چاہے کرے گا چکیا جائے گا خیر بہرحال یہ کہ اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لنک تو رہنے چاہیے نا معلومات تو ہونی چاہیے نا پتہ تو ہونا چاہیے نا روابط تو یہ تو وہ ڈورز نہیں کلوز کیا کرتے بےزتی کرواندے رہو ٹھیک ہے نا جی تو یہ بات بہرحال ایک اسٹریٹجی ہوگی کسی کی چیز کی بھی ہے وہ اللہ انہیں خوش رکھے اور کامیاب کرے بہت اچھے سے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں سر جی وہ بہت ہی اچھے کر رہے ہوں گے کوئی بہرحال جو ہمارے تھنک ٹینکس وغیرہ جو کام کر رہے ہوں گے میری کوشش ہوگی کہ اس بارے میں توجہ دیں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک ہے جس کو ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا اصلی دشمن ہے بھارت اس کا نام ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کبھی بہت ہی خاص موقع پر کسی غیر ملکی سربراہ کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتے ہیں نریندر مودی ابھی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو 2021 میں ریسیو کیا تھا 2015 میں انہوں نے اس وقت امریکہ کے صدر اوباما کو جا کر ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا 2024 میں متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس کو کیا تھا 2017 میں شیخ حسینہ جو ان دنوں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی انہیں کیا تھا بعد ازاں اسی برس دین جاپان کے وزیر اعظم آبے شینزے کو کیا تھا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے جو الیکشن ایئر تھا اس کا 2020 اس میں 24 اور 25 فروری کو کیا تھا ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے ان سے ایک غلطی ہو گئی ایک مرتبہ مجھے اب سال یاد نہیں ہے انہوں نے اردن کے شاہ حسین کو بھی ایئرپورٹ جا کر ریسیو کیا تھا بہرحال تو کل کیا واقعہ اس وجہ سے جن پرسوں کا واقعہ اس وجہ سے بھی بہت انہونا ہے کہ وزیر اعظم محض اکیلے نہیں گئے یعنی کہ پرسوں کہاں گئے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے امیر کویت کو امیر قطر کو امیر قطر کو ریسیو کرنے گئے اور اکیلے نہیں گئے ان کے ساتھ صدر بھی گئے تھے یعنی کہ بھارتی جمہوریہ کا صدر اور وزیر اعظم جیسے ابھی ہم نے ٹرکی کے صدر آئے تھے تو ان کو ہمارے صدر اور وزیر اعظم نے اس لیے ریسیو کیا تھا تو وہی اسی طرح کا ایکسٹرا آرڈینری پروٹوکول جو ہے وہ امیر قطر صاحب کو دیا گیا اس کے بعد ان کی جو 2 روزہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ویسے آلریڈی آپ کے بعد میں ذہن رہے کہ قطر جو ہے وہ انڈیا کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے اب اس دوران جو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کریں گے اور یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں جو ہے آلریڈی بھارت جو ہے وہ کر چکا ہے یو اے ای کے ساتھ بھی اور ایک اور ملک ہے میں ابھی اس کو بھول رہا ہوں لیکن وہ بھی نہیں وہ بھی یہ اسی گلف کوآپریشن کونسل میں ٹھیک ہے ہاں جی کویت اور بلکہ عمان کے ساتھ بھی کر چکا ٹھیک ہو گیا تو اب یہ رہ گیا ملک اور بائی دا وے سعودی عرب کے ساتھ بھی یعنی کہ گلف کوآپریٹو جو کونسل ہے اس میں صرف ایک ملک رہ گیا تھا جس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں تھی وہ قطر تھا قطر اور قطر کے ساتھ اب انہوں نے اپنے جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے بہت موٹا اس میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو
ہم یہ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم اس چیز کی طرف بڑھیں گے کہ جب ہم ایک دوسرے سے کچھ اشیاء خریدیں تو ان کی پیمنٹ جو ہے وہ بجائے ڈالر میں کرنے کے ہم مقامی کرنسیز میں بھی کر سکیں. کچھ ایسے اشیاء بھی اچھا بھی تلاش کی جائے گی. ٹھیک ہے سر. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قطر میں ہی کچھ عرصہ قبل 7 کے قریب بھارتی شہری گرفتار ہوئے تھے جاسوسی کے جو کہ بھارت کی الیجڈلی یا واقعتاً ان پہ یہ تھا کہ جی کام تو وہ بھارتی نیوی کے لیے کرتے ہیں لیکن جاسوسی اسرائیل کے لیے کرتے ہیں. انہیں رہا کر دیا انہوں نے. وہ رہائی ہو گئی اور اپنے اب ان کے تعلقات ہوں گے. جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ برس ہی فروری 2024 میں مودی صاحب جو ہیں یہ گئے تھے یہاں پہ اور انہوں نے ان کے ساتھ 7.5 ملین میٹرک ٹن سالانہ کا ایگریمنٹ کیا تھا LNG جو ہم بھی خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2048 تک یہ خریدیں گے اور انہوں نے جو پرائس نیگوشیٹ کی وہ اس وقت کی پرائس جو بین الاقوامی تھی اس سے کم تھی. تو یہ ٹوٹل $78 بلین کا سودا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے سعودی انویسٹمنٹ کارپوریشن کا دفتر بھی بنائیں گے, اپنا قطری بینک بھی وہ قائم کر رہے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ہوگی خوراک میں, اور دوسرا وہاں پہ ہاسپٹیلٹی یعنی ہوٹل وغیرہ بنانا تاکہ سیاحت کے فروغ کے لیے. اب یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, اور یہ اس میں بڑی چالاکی اور درائی ہے بھارتی وزیر اعظم کی کہ اس وقت ٹرمپ کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئل اینڈ گیس کی مارکیٹ کا ڈیسائسو پلیئر بننا چاہتا ہے کہ میرا تیل خریدو. مودی کو بھی انہوں نے کہا. اب یہ دیکھو کہیں گے کہ سر بات یہ ہے کہ ہمارا تو آلریڈی سر یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے نا قطر سے, LNG تو ہم وہاں سے لے رہے ہیں, یہ تو ہم وہاں سے لے رہے ہیں. ہاں بات دعا مانگی ہے کہ ہماری انڈسٹری اور بڑھے اور ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے لیں گے. سر اب یہ سودا تو نہیں ہم کینسل کر سکتے, یہ تو اپنی جگہ. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, تمہیں پتہ ہے کہ بھارت کی بہت عرصے سے یہ خواہش ہے کہ اس کو بھی ایک عالمی سطح کی طاقت سمجھتے ہوئے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور والا پرماننٹ رکنیت, تو وہ اس کو اس طرح کر کے پریزنٹ کرتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کو ری ویمپ کیا جائے. اس کی بھی حمایت کر دی ہے جوائنٹ اس آئیڈیا کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات تو وہ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا یاد کرو اور غور کرو, کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا ان موٹے موٹے جوائنٹ اعلامیوں میں, مشترکہ اعلامیوں میں, وہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر اس پورے جوائنٹ ڈیکلیریشن میں افغانستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں. اب دوحہ کا کس نے کروایا تھا؟ انڈیا نہ کوئی لینا دینا نہیں ہے سر. ہاں جی, کیوں؟ ٹھیک چلے. تو ابھی حال ہی میں کوئی ہوا تھا کنیکشن طالبان گورنمنٹ کا ان کے, مختلف ملک جاپان بھی اچھا کہاں ہوا تھا؟ نہیں کہاں ہوا تھا؟ نہیں آپ کہہ رہے تھے انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے اس پہ خیال آیا. ٹھیک ہے وہ جاپان میں کیا ہوا ہے نا, وہ دوحہ ہوگا. ارے بھائی آپ نے کہا کہ انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں بنتا نا, اسٹریٹجیکلی بنتا نہیں نا سر. کیسے وہ سر مطلب اس کے درمیان میں ہم آتے ہیں اور بس وہ آج کل راستے نہیں ویسے ہوتے, تو جہاز کائے کو بنے, ایئر اسپیس ہماری یوز ہوگی. ہاں تو کیا ہم گرا دیں گے؟ نہیں ہم گرا دیں گے, کیا کریں گے؟ دلی سے ایک جہاز جو ہے اس میں نریندر مودی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کابل جا رہا ہے, تو ہم گرا دیں گے اس کو؟ نہیں, اس کو ہمیں پرمیشن مانگتا ہے. اچھا اگر ہم نہ دیں تو پھر ہم گرا دیں گے. ہم نے ویسے ڈینائی نہیں کیا شاید کبھی بھی. 4-5 ایسی یہ بہودہ باتیں کم از کم میرے ساتھ نہ کریں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کابل کی جو گورنمنٹ ہے ان میں سے کتنے لوگ غائب ہو گئے ہیں چھوڑ کر؟ میرے خیال میں جو دوحہ, ان کے نام لیں اور بتائیے, اور جو کہ دوحہ میں امپورٹنٹ پلیئرز تھے. سراج حقانی, عباس استانکزئی, اور آج تو ان کے جو وزیر اعظم بنے تھے
مولانا حسن اخوند، انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ امیر طالبان مولوی ہیبت اللہ کو پیش کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے اور خود وہی ہیں کہ وہ بھی غائب ہیں. ابھی میں نے چیک کیا کہ وہ بھی ان کی بھی کو وہاں کنفرمیشن نہیں ملی. اب یہ سارے لوگ جو افغانستان سے باہر جا رہے ہیں تو یہ کہیں کوئی اجتماع ہے، کوئی انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے تبلیغی جماعت کا؟ اب یہ دیکھیں، میں ظاہر ہے یہ وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پلان کریں ان کا گے اپنے نا. گھر ہے دوحہ میں، قطر میں اپنے گھر بھی ہیں. اچھا تو پھر کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کی کریں گے، میرے کو 3 سیکنڈ میں نہیں، دس از ویری سیریس. اچھا سر 2 منٹ اور دے دو. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آئی تھنک کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلیز ڈونٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ قطر اینڈ انڈیا مائٹ تھنک سم جوائنٹ پلان ویزا وی افغانستان. افغانستان میں کی پلیئر پاکستان ہے. کہاں؟ پچھلے 40 سالوں میں تو رہا ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں افغانستان میں؟ 40 سالوں میں تو رہا ہے نا. اچھا آج کل کیا ہے ہمارا؟ لیٹس سی، مطلب اس پر آج کل کیا حالات ہے نا، بتاؤ نا آج کل کیا حالات؟ آج کل تو خیر ماڑے نہیں، آج کل کیا ہے نا، کھل کے بتاؤ نا یار. آج کل حالات ماڑے ہیں، بریک پہ چلے جائیں. اچھا ماشاءاللہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے کہ نہیں؟ ایک ہمارا ہم نے بڑا ویژنری وزیر خارجہ لگایا ہوا ہے، ویسے ان کا نام بطور نائب وزیر اعظم چلتا ہے، اسحاق ڈار صاحب. ان کی بڑی گرپ ہے ان معاملات کے اوپر. تو یار جدوں باجوہ صاحب اور فیض صاحب ہے سن تو ان کی کھٹ لیا سچ. چلے یہ تو وقت بتائے گا، بٹ میرا ماننا یہ ہے پاکستان اللہ کو تعالیٰ اگنور نہیں کیا جا سکتا. جب بھی بالکل افغانستان کی بات ہوگی افغانستان کو اگنور نہیں کیا جائے گا. واحد ہمسایہ ہے جی میرا خیال ہے تاجکستان، چین وغیرہ، ان کے ملتے ہیں ان سے نہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. 40 سالوں میں ہمارا ایک رول ہے نا، اس کو ہمارا ایک رول ہے. اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بہت زیادہ جی، بہت زیادہ، ایک بریک بہت زیادہ ہے جی، ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے جی. السلام علیکم. بریک. ویلکم بیک. مصطفیٰ صاحب، بارکھان میں گزشتہ رات افسوسناک واقعہ، بس روک کے 7 مسافروں کو گولیاں ماری گئی. علی شاہ صاحب میرے ساتھ. ایک منٹ، شاہ صاحب کو تکلیف دینے سے پہلے صرف مجھے ایک بات جو ہے، یہ جو بلوچستان میں ہم نے بہت ترم خان جو چیف منسٹر بنائے ہوئے ہیں، انہیں کل جب اس کے بارے میں کل مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جی بہت سارے علاقوں میں بلوچستان میں ریاستی رٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ کہا تھا، وہ سنوا لیں. اس کے بعد سیدھا پھر شاہ صاحب سے کل کے واقعے. جی بالکل ٹھیک ہے، سنائے جی چوائس صاحب. مالک صاحب جی شاہ صاحب مالک صاحب جب یہ ہے انٹرویو کر رہے تھے نا نصرت صاحب، یہ شاید 8 بجے کا پروگرام آنر ہوتا نا، 10 بجے 10 بجے ہوتا، تو اسی وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا. اچھا بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان میں رٹ نہیں ہے، تو بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب نے ہمارے دوست مالک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی شاید مولانا کو ان کے مقامی لوگوں نے غلط اطلاع دی ہے. تو ہمارے پاس مقامی آدمی ہیں سید علی شاہ صاحب، اور ان کی صحافت کے بارے میں جو ہے کم از کم میں تو سوال اٹھانے کے ہرگز قابل نہیں ہوں. بھائی آپ یہ بتا دیجئے یہ واقعہ کہاں ہوا ہے اور کیا ہوا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اگین یو آر فوکسنگ آن بلوچستان. یہ واقعہ ضلع بارکان ہے، وہاں پر رڑکن ایک علاقہ ہے. یہ کوئٹہ سے پنجاب جو جانے والی مسافر بسیں ہیں یہاں سے گزرتی ہے. وہاں پر کوئی 40 کے قریب مسلح لوگ آئے ہیں، انہوں نے بس روکا ہے. وہاں سے 7 جو پیسنجرز تھے وہ اتارے ہیں 1 by 1 اور ان کو پھر قتل کیا ہے. یہ واقعہ ضلع بارکان ہوا ہے. پنجاب صوبہ پنجاب کا جو بارڈر ہے وہ قریب ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ذرا آپ کو بتا دوں نصرت صاحب، گزشتہ 1 سال سے بلوچستان میں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے. 25-26 اگست کو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے بیک وقت 10 اضلاع میں ملیٹنٹس نے اٹیکس کیے. اس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا راڑا شم میں ایک علاقہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، ضلع مستاخیر کا. وہاں پر 20 مسافر جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے. تو اس وقت خاص کر جو نیشنل ہائی ویز ہے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی، خیبر پختونخوا سے ملانے والی، اسلام آباد سے ملانے والی، شاہ صاحب لیکن شاہ صاحب بتائیے کہ رپورٹ یہ جو ٹرانسپورٹر حضرات تھے انہوں نے بہت عرصے سے ان کا مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ جی ہمیں کور دیا جائے بیک ٹو بیک. تو اس کے بعد ہی میں نے اپنے طور پر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فرض کیا کہ شاید ابھی جو آمد و رفت ہو رہی ہے، جیسے کل والی جو بس روکی گئی ہوگی، تو میں تو حیران یہ ہوں کہ یہ بیک ٹو بیک کور کے باوجود کیا ایسے واقعات ہو رہے ہیں. آپ
यकीनन नुसरत साहब ये सवालिया निशान है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया था, क्वेटा टू इस्लामाबाद, क्वेटा टू पिशावर। ठीक है। एक मुतालबा था कि जी गैर जरूरी चेक पोस्ट है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घंटों तक लोगों को, मुसाफिरों को रोकते थे। तो आपने मजबूरी यहाँ पर कोई 100-150 पैसेंजर बसेस जो है एयरपोर्ट रोड क्वेटा पे उन्होंने खड़ी की, और एक ही मुतालबा था कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। फिर ये भी एक एसओपी था, मेरे पास इसकी एग्जैक्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है कि रात के वक्त बसेस नहीं चल सकती है। जिस तरह ट्रेन सर्विस रात को मुअत्तल होता है बलूचिस्तान में, सुबह ट्रेनें निकलती है क्वेटा से, फिर सिपी के लिए अंदरूनी पाकिस्तान चलती है। तो यही एसओपी बसेस के लिए भी थी। अब सवाल बसेस के लिए एसओपी शाह साहब, मैं यहाँ ऐड करते चलूं, हमारी जो जलालपुर पीरवाला से बस चलती थी क्वेटा, वो पहले इन्होंने दिया था कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था कि या तो दिन में ट्रैवल करेंगे या रात को सिक्योरिटी साथ होगी। वो उन्होंने खत्म कर दी, तो हमने वो सर्विस ही बंद कर दी। तो अब बगैर सिक्योरिटी के बसें जाती हैं, और वो वाला प्रोटोकॉल के दिन में होगा, वो भी खत्म हो चुका हुआ है। देखिए जब बसेस वालों ने यहाँ पे हड़ताल की, उन्होंने एहतजाज किया, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं या जिला इंतजामिया है या जो डिवीजन का इंतजामिया है, उन्होंने कहा कि जी मामला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में खराब है, हमारे पास तो सिर्फ 20% इलाका है। फिर उनको कन्विंस किया गया, जाहिर है वो भी ट्रांसपोर्टर्स भी कारोबारी लोग हैं, ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने हड़ताल खत्म किया। हकीकत यह है कि क्वेटा टू कराची हाईवे, क्वेटा टू इस्लामाबाद हाईवे, क्वेटा टू जैकबाबाद हाईवे, ऐसा दिन नहीं होता है जहां जब कोई प्रोटेस्ट। शाह साहब ये बताइए, आप कितने अरसे से बलूचिस्तान पर निगाह रखे हुए हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपको हालिया पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा साल, बरस या मौका याद है जब इतने तवील अरसे तक रात को ट्रेन की भी मुअत्तल कर दी जाए? कम से कम मुझे नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं है ये इस तरह कभी नहीं हुआ। सर हाइट ऑफ इंसर्जेंसी थी जब वो भुट्टो साहब के जमाने में और फौज को हवाले किया गया था, उस वक्त भी सर ट्रेनें जो हैं इक्का दुक्का वाकयात हुए थे, लेकिन ट्रेन जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चलती रही थी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना सर? आप सही फरमा रहे। देखिए ट्रेन सर्विस का तो मैं कह सकता हूँ कि 2008 में 2009, 2012-13 तक रात को वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे, बल्कि ट्रेन का तो है कि वो दिन को ही ऑपरेट करता है, लेकिन बसेस के हवाले से कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ एक जरूर आपको बता दूं, आप यकीन करें बलूचिस्तान जो है, यहाँ के लोग वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हर आदमी तो जहाज में सफर नहीं कर सकता है। अब क्वेटा टू कराची हाईवे है, ये आए रोज यानी रोजाना की बुनियाद पर ये ब्लॉक होता है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन, मरीज, आपको पता है कि हेल्थ के एतबार से हमारा सारा दारोमदार जो है वो कराची पे है। हजारों गाड़ियां चलती है, लोग 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, हाथा कि 24-48 घंटे लोग मुंतजिर होते हैं कि इशारा खुले। अब बात यह है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है ना? गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट जो है वो गायब होता है, गवर्नमेंट ग्राउंड पे नहीं है। गवर्नमेंट ग्राउंड पे नहीं होगा तो लोग अल्टीमेटली सफर करेंगे। सही बात। अच्छा, वो रोड की हालत को ठीक हुई? क्वेटा कराची वाली हो तो बहुत ही बुरी कोई ठीक नहीं हुई है। देखिए अदनान, बात ये है कि इसको किलर हाईवे कहा जाता है। जी, सबसे ज्यादा हादसा इसी रोड पे होते हैं। हाँ, जब फेडरल पीएसटीपी बनती है, फेडरल पीएसटीपी, उसमें हमारे जो हुक्मरान है प्रोविंशियल, उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपनी स्कीमात कैसे शामिल करें। उसके लिए पीनट्स रख दिए जाते हैं। जो क्वेटा कराची हाईवे है, इसी रफ्तार से इसकी तामीरीनों का सिलसिला जारी रहा। मेरा ख्याल नहीं कि ये आइंदा 30 साल में भी मुकम्मल होगा। यानी ट्रैफिक हादसा तो वो तो मामूल की बात है। अब इस बदअमनी ने रही सही कसर जो है वो पूरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी। सर एक रोड आप बताइए, बन तो सकता है क्वेटा? ये तो दहशतगर्दी पे तो आपने बात की। मैंने तो नहीं बनाना ना, सरफराज भुट्टी साहब से बात करें, फोन करें। हो सकता है बजट ना मिलता हो। अच्छा, उनको ना मिलता। क्वेटा से कराची बड़ा लंबा ट्रैवल है, मुझे याद वो नहीं मिलता। टाइम खत्म हो गया जी। अल्लाह करे बलूचिस्तान को इतने पैसे मिल जाएं कि क्वेटा से कराची रोड बन जाए, क्योंकि दहशतगर्दी से ज्यादा लोग वहां हादसात की वजह से मारे जाते हैं, जो रोड की हालत है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।